بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اسلامک ہب کے معزز دوستو السلام علیکم۔ دوستو، جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کے حوالے سے یہ سیریز چل رہی ہے۔ ہمارا مقصد آپ کو درست اسلامی معلومات پہنچانا ہے۔ آج اس حوالے سے ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر خدمت ہے۔ ہمارا آج کا موضوع ہے حضرت حوا کی تخلیق اور ابلیس کا حسد۔ تو آئیے چل کر اسلام کے اس اہم مضمون کے چند اہم پہلوؤں پر غور کرتے ہیں۔ ناظرین گرامی، حوا عربی کا لفظ ہے جو لفظ ہی سے نکلا ہے، جس کے معنی ہے زندہ۔ کیونکہ حضرت حوا علیہ السلام کو حضرت آدم علیہ السلام کی بائیں پسلی یعنی زندہ چیز سے تخلیق کیا گیا، اس لیے ان کا نام حوا رکھا گیا۔ ایک دن حضرت آدم علیہ السلام سوئے ہوئے تھے۔ جاگنے پر پہلو میں ایک عورت کو پایا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے دریافت کیا کہ تم کون ہو؟ جواب ملا عورت۔ پھر پوچھا گیا کہ تمہیں کیوں پیدا کیا گیا؟ اما حوا نے جواب دیا تاکہ آپ مجھ سے سکون پا سکیں۔ یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حضرت حوا کو تخلیق کیوں کیا گیا؟ آپ دوستوں کو اس کا پس منظر بھی سمجھائے دیتے ہیں۔ مورخین لکھتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کو جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پیدا فرمایا اور جنت میں ٹھکانہ دیا تو ایک روز رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کو جلوہ حسن کی جھلک عطا کی۔ اس ایک جھلک کے بعد حضرت آدم علیہ السلام مال کے دو جہاں کے اس جلوے کے لیے بےتاب رہنے لگے۔ جنت میں رہ کر بھی ان کا سکون ان سے چھن گیا۔ انہیں جنت کی رنگینیوں میں کوئی دلچسپی نہ رہی۔ اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کا یہ حال دیکھ کر فرشتوں سے ارشاد فرمایا کہ میرا آدم تو میری جنت میں رہ کر بھی بے قرار رہتا ہے، کیوں نہ اسی میں سے اس کا ایک مؤنث پیدا کریں جس کے ساتھ اس کی طبیعت لگ جائے اور اسی مؤنث کی وجہ سے اس کی بے قراری ختم ہو جائے۔ تو اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام کی عاشقانہ بے قراری کو ختم کرنے کے لیے حضرت حوا کو تخلیق فرمایا۔ معزز ناظرین گرامی، علماء کہتے ہیں کہ کتب میں درج ہے کہ جس بے قراری کو ختم کرنے کے لیے حضرت حوا علیہ السلام کو پیدا کیا گیا وہ حضرت آدم علیہ السلام کو نہ مل سکے۔ اسی کیفیت میں ابلیس یعنی شیطان مردود جان گیا۔ اس نے سمجھا یہ جنت مقام قرب ہے۔ ابلیس نے حضرت آدم علیہ السلام کی عشق و محبت کی اس آگ کو مسلسل بھڑکایا۔ اما حوا کی پیدائش کے بارے میں قرآن مجید کی سورہ نساء کی اولین آیت میں لفظ نفس استعمال کیا گیا ہے، جس کے معنی جاندار روح یا پسلی کی ہڈی کے لیے گئے ہیں۔ صحیح بخاری کی ایک حدیث جس کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں کے مطابق حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ عورتوں کا خیال رکھو، کیونکہ انہیں بنایا گیا ہے ہڈی سے اور پسلی کے سب سے خمدار حصے سے جو کہ اوپر کا حصہ ہے۔ اگر تم اسے سیدھا کرنے کی کوشش کرو گے تو یہ ٹوٹ جائے گی، اور اگر اسے چھوڑو گے تو یہ بدستور خمدار رہے گی۔ اسی وجہ سے میں تمہیں تاکید کرتا ہوں کہ عورتوں کا خیال رکھنا۔ اس حدیث مبارکہ سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ اما حوا کو آدم علیہ السلام کی پسلی سے بنایا گیا ہے۔ اسلامک ہب کے قابل صد احترام ناظرین، علامہ ڈاکٹر طاہر القادری نے لکھا، جب حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش ہوئی اور حضرت حوا کی بھی ولادت ہو گئی تو حضرت آدم علیہ السلام نے اما حوا کا قرب چاہا تو اللہ رب العزت نے روکا اور ارشاد فرمایا کہ رک جاؤ، تمہارا نکاح کراتے ہیں، نکاح کے بعد تم مہر ادا کرنا، تب حوا تمہارے لیے حلال ہوگی۔ حضرت آدم علیہ السلام نے پوچھا، پروردگار نکاح اور حجاب و قبول تو ٹھیک ہے، لیکن مہر کیا دوں؟ اس حوالے سے شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے مدارج النبوت میں بیان کیا کہ حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کیا کہ میرا مہر کیا ہوگا؟ تو باری تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے فرمایا کہ اے آدم، تو اور حوا دونوں مل کر میرے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر 20 مرتبہ درود پاک پڑھ لینا۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا دونوں نے 3 مرتبہ یا 20 مرتبہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھا تو حضرت حوا حلال ہو گئی۔ اس طرح حضرت آدم علیہ السلام پر حضرت حوا حلال ہو گئی، مگر ساتھ ہی ساتھ اللہ تعالیٰ کو حضرت آدم اور حوا کا امتحان اور آزمائش بھی مقصود تھا۔ امتحان اور آزمائش کے لیے ایک خاص درخت کے قریب جانے سے روک دیا گیا۔ اس حوالے سے قرآن مجید کی سورہ الاعراف میں اس بات کا ذکر کرتے ہوئے رب تعالیٰ نے فرمایا، اور ہم نے آدم سے کہا
کہ تم اور تمہاری بیوی بہشت میں رہو اور جہاں سے چاہو جام نوش کرو، مگر اس درخت کے پاس نہ جانا ورنہ گناہگار ہو جاؤ گے۔ اسی طرح سورہ بقرہ میں خدائے بزرگ و برتر نے فرمایا، اور ہم نے کہا اے آدم تم اور تمہاری بیوی بہشت میں رہو اور جہاں سے چاہو بے روک کھاؤ پیو، لیکن اس درخت کے پاس نہ جانا ورنہ ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ معزز خواتین و حضرات، اللہ تعالیٰ نے بنی نوع انسان کو ابلیس کی دشمنی پر خبردار کیا اور اس کے برے انجام سے بھی ڈرایا، جیسے کہ سورہ کاف میں ارشاد فرمایا، اور جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو تو سب نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے نہ کیا، وہ جنات میں سے تھا تو اپنے پروردگار کے حکم سے باہر ہو گیا۔ کیا تم اس کو اور اس کی اولاد کو میرے سوا دوست بناتے ہو؟ یعنی وہ جان بوجھ کر اللہ تعالیٰ کی اطاعت سے نکل گیا، اس نے تکبر کیا اور اللہ کے حکم کی تکمیل سے انکار کیا۔ یہ شیطان کی ناپاک فطرت تھی جس نے اسے دھوکہ دیا، کیونکہ وہ آگ سے پیدا کیا گیا تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، فرشتے نور سے پیدا کیے گئے ہیں، جن آگ کے شعلے سے پیدا کیے گئے ہیں، اور آدم اس چیز یعنی مٹی سے پیدا کیے گئے ہیں جو تمہیں بتا دی گئی ہے۔ ایک موقع پر رب دو جہاں کے آخری رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شیطان انسان کے ہر راستے پر گمراہ کرنے کے لیے بیٹھا ہوا ہے۔ ابلیس اللہ کے مقرب فرشتوں کا مانیٹر تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ابلیس کے تکبر، حسد اور نافرمانی کی وجہ سے اس کا یہ مرتبہ سلب کر کے اسے ذلت و لعنت کے ساتھ زمین پر پھینک دیا۔ اب اس شیطان مردود نے سب واقعے کا ذمہ دار حضرت آدم علیہ السلام کو ٹھہرایا اور حضرت آدم علیہ السلام سے کھلم کھلا عملی دشمنی کا مظاہرہ کرتے ہوئے انہیں جنت سے نکلوا دیا، نہایت مکر سے انہیں گمراہ کیا اور اپنے رب کی نافرمانی پر آمادہ کیا، جس کی پاداش میں حضرت آدم علیہ السلام کو جنت اور اس کی نعمتوں سے محروم اور دکھوں کی جگہ یعنی زمین میں آباد ہونا پڑا۔ ناظرین گرامی، سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، شیطان نے انہیں اس سے بہکا دیا یعنی جنت سے، پھر انہیں اس سے نکال دیا جس میں وہ تھے۔ سورہ الاعراف میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اس نے انہیں قسمیں کھا کر کہا، میں یقیناً تمہارا خیر خواہ ہوں۔ اس طرح سورہ طٰہٰ میں کچھ یوں فرمایا، تم دونوں یہاں سے اکٹھے نیچے اتر جاؤ، تم میں باز کے دشمن ہوں گے۔ یہاں دونوں سے مراد حضرت آدم علیہ السلام اور ابلیس ہیں۔ علماء اور مشائخ لکھتے ہیں کہ حوا اور آدم علیہ السلام کے تابع ہو کر اور سانپ شیطان کے تابع ہو کر اس کے حکم کے مخاطب ہیں۔ اس واقعے کے ذکر کی تائید میں وہ حدیث مبارکہ پیش کی جا سکتی ہے۔ بیشتر ناظرین اس حدیث سے ناواقف ہوں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب سے ان سانپوں سے ہماری جنگ شروع ہوئی ہے ہم نے ان سے کبھی صلح نہیں کی، اور جس نے ڈر کی وجہ سے کوئی سانپ چھوڑ دیا وہ ہم میں سے نہیں۔ ابلیس اور حضرت آدم علیہ السلام کو زمین کے کن حصوں پر اتار دیا گیا، اس کی تصدیق حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے ایک قول سے ہوتی ہے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کو ہند میں اتارا گیا، جبکہ حوا علیہ السلام کو جدہ میں اور ابلیس کو بصرہ سے چند میل دور دستمیان نامی جگہ اتارا گیا۔ اس کے علاوہ شیطان کے تابع سانپ کو اصفہان میں اتارا گیا۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو جنت سے زمین پر اتارا تو آپ کو ہر چیز بنانا سکھایا اور جنت کے کچھ پھل عطا فرمائے۔ موجودہ زمین پر پائے جانے والے پھل جنت کے پھلوں میں سے ہی ہیں، تاہم فرق یہ ہے کہ ان میں تبدیلی آتی ہے یعنی خراب ہو جاتے ہیں، مگر جنت کا پھل ہمیشہ تر و تازہ اور ذائقے دار رہتا ہے اور جنتی پھلوں میں کوئی تبدیلی نہیں آتی۔ ناظرین گرامی، حضرت آدم علیہ السلام نے زمین پر اترنے کے بعد سب سے پہلے جو کھانا کھایا وہ گندم تھی۔ اس کو زمین میں بویا، وہ اگی، وقت پر کاٹا، بھوسے سے دانے الگ کیے، پھر انہیں پیسا، گوندھا، پھر اس آٹے کی روٹی پکائی۔ اس طرح انہیں بہت مشقت اور محنت کے بعد کھانا ملا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو جب اپنی غلطی کا احساس ہوا تو اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوئے اور معافی کے طلبگار ہوئے۔ سورہ بقرہ میں اس کی وضاحت کچھ یوں ہے کہ پھر آدم نے اپنے پروردگار سے کچھ کلمات سیکھے۔ ان الفاظ میں اپنی غلطی کا اعتراف ہے، اللہ کی توجہ درکار ہے، اس کے سامنے عجز و نیاز اور تذلیل کا اظہار ہے
اور اس مشکل گھڑی میں اللہ تعالیٰ کی طرف محتاجی کا اقرار ہے۔ آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے جس شخص کو یہ راز سمجھ میں آ گیا اس کی دنیا بھی سنور جائے گی اور آخرت بھی۔ دوستوں، ہمیں امید ہے کہ آج کی یہ انفارمیٹو ویڈیو آپ دوستوں کو بے حد پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں سے لائک کیجیے اور اسلامک ہب کی ویڈیوز تسلسل کے ساتھ دیکھنے کے لیے اسلامک ہب نامی یوٹیوب کے اس منفرد چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز مت بھولیے گا۔ اگلی ویڈیو آنے تک آپ کا، ہم سب کا خدا نگہدار۔